بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں طہارت کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے فائدوں کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ طہارت کی اہمیت اور فضیلت اور فائدوں کو سمجھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یحب المتطہرین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا محبوب، اپنا پسندیدہ قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ واجب بھی ہے کہ وہ اپنے بدن، اپنے کپڑے اور اپنی جگہ کو نجاست سے پاک اور صاف رکھے، گندگی سے پاک اور صاف رکھے۔ اور جو دوسری وحی نازل ہوئی تھی، یعنی پہلی وحی تو ہم جانتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو وہاں پر پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور دوسری وحی جب نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر فرجز فہجر۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، فرجز فہجر، ناپاکی کو چھوڑ دے۔ یہ اصل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف النفس اور اپنی پاکی اور صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے، اخلاق کے اعتبار سے بھی پاک، روحانی اعتبار سے پاک اور اپنے بدنی اعتبار سے بھی ہمیشہ پاک رہا کرتے تھے۔ لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ طہارت کا اہتمام، پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے پاکی اور صفائی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سنن ابی داؤد الطہارہ باب الفرض الوضو، سنن ابن ماجہ صحیح البخاری 135 میں طہارت کو نماز کی کنجی اور قبول نماز کے لیے شرط بھی قرار دیا گیا ہے۔ سفر ہو یا پھر حضر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے طہارت کا ہمیشہ اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اس کی اہمیت کی ہمیں واضح دلیل بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے وضو اور غسل اور لباس اور بدن وغیرہ کی پاکی میں بہترین نمونہ تھے۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے ہیں کہ ایک شال پر ان کے ایک تھوڑا سا دھبا لگ گیا تھا، جو ہی صحابہ کرام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے یہ چادر پر ایک کچھ دھبا لگا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور ان کو دھونے کے لیے بھیج دیا اسے۔ تو اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کیسے بہترین نمونہ تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے بالوں کو آئل لگا کر، اپنے بالوں کو جما کر ہمیشہ کنگھا کیا رہتے تھے، اور پراگندہ بکھرے ہوئے گندے بالوں کو شیطانی عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، تو آدھا ایمان جو ہمارا ہے وہ طہارت ہی ہے۔ صحیح بخاری 218 میں ناپاکی عذاب قبر کا باعث کہا گیا ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت آتی ہے مسواک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے جسمانی اور اپنی روحانی پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے تھے، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک بھی کیا کرتے تھے۔ ہر نماز سے پہلے، وضو سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تاکید کی کہ اگر دشوار نہ ہوتا امت کے لیے، اگر یہ مشکل نہ ہوتا ان کے لیے، گراں نہ گزرتا ان کے لیے، تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا انہیں حکم دیتا۔ اور پھر اب دیکھیں گے ہم کہ طہارت کی جو فضیلت اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلے اسلام ایک صاف ستھرا دین ہے،
यहाँ पर कोई मिलावट, गंदगी या फिर कोई ग़िलाज़त को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। और अपने मानने वालों को और महज़िब और पाक और साफ़ देखना भी क्या है, इस्लाम का ये नज़रिया भी है और वो यही चाहता है। इबादत भी क्या है, तहारत की ताकीद की गई है और इसका बड़ा मुकाम भी बतलाया गया है। जैसे मैंने आपसे कहा तहारत के बारे में कि ये निस्फ़ ईमान है, यानी आधा ईमान है। दूसरा, अल्लाह ताला पाक और साफ़ रहने वालों से मोहब्बत करता है, यानी अल्लाह ताला सिर्फ पसंद ही नहीं करता, पाक और साफ़ रहने वालों से मोहब्बत भी करता है, जैसा कि अभी हमने सूरह तौबा में भी पढ़ा है। और फिर आज़ाए वज़ू, क़यामत के दिन जो हमारे वज़ू के आज़ा होंगे वो चमकते हुए होंगे। सही बुखारी में इसका ज़िक्र आया है कि हमारे वज़ू के जो आज़ा हैं वो रोशन होंगे। और यहाँ पर देखिए आप, ये बात अगर हम गौर करें, हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो पीर और मुर्शद के नाम पर गंदे बाबाओं के पास जाते हैं, गंदे मुर्शदों के पास जाते हैं, और जिसके कपड़े मैले, गंदे कुचैले, फिर उनके दाढ़ियाँ इतनी बड़ी हुई और उनके बाल इतने बड़े हुए और उनके ऊपर बहुत सारी डस्ट, गंदगी, उनके पास मक्खियों की अतराफ में उनके मक्खियाँ मंडलाती हुई रहती हैं और लोग समझते हैं कि ये हमारे मुर्शिद हैं। तो अब आप ये बताइए कि क्या अल्लाह ताला ने अपने जब बताया कि पाकी और सफाई को, जो पाक और साफ़ रहता है उसको अल्लाह ताला पसंद करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने आप को पाक और साफ़ रखा है, तो क्या ये गंदे बाबा और पीर हमारे मुर्शिद हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर दूसरी जगह आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आज़ाए वज़ू की चमक से पहचानेंगे, यानी जब हम क़यामत के दिन जाएंगे, क़यामत के दिन जब सबको जमा किया जाएगा, तो वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को वज़ू के आज़ा के चमकने की रोशनी से ही देखकर पहचानेंगे। सही बुखारी की ये हदीस है। और एक सही मुस्लिम में आता है, वज़ू करने से गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, हत्ता के पानी के साथ नाखून के नीचे से झड़ जाते हैं। यानी जब हम वज़ू करते हैं और उसका पानी जब टपकता है तो वो पानी के साथ क्या है, नाखून के नीचे से जो गुनाह है वो भी झड़ जाते हैं। और एक जगह सुनन अबी दाऊद में आता है, तहारत का एहतमाम अल्लाह की नेमत का इजहार भी है। इसके बारे में ऐसा आता है कि एक सहाबी मैले कुचैले बोसीदा कपड़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास माल नहीं है? उन्होंने अर्ज़ किया कि हाँ, बहुत कुछ है, ऊँट, बकरियाँ, घोड़े, गुलाम सब हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम्हारे रहन सहन से अल्लाह की नेमतों का इजहार होना चाहिए। यानी अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास माल है। अब कई लोग हमको देखने में मिलते हैं, अरे भाई सादगी इख्तियार करो। सादगी के नाम पर वो इतने गंदे, अपने मैले बोसीदा कपड़े और पुराने कपड़े पहन कर रहते हैं कि उनसे पता ही नहीं चलता कि अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा है, उनके पास माल और दौलत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास अगर माल है तो तुम अपनी नेमतों का इजहार करो, लेकिन फ़ख्र नहीं, तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, लोगों से अपने आप को आला समझने के लिए नहीं। और फिर उसके बाद आता है कि पाक और साफ़ रहने से शैतान और उसके शर से हिफाजत होती है। यानी जो पाक और साफ़ रहते हैं वो क्या होता है, शैतान और उसके शर से हिफाजत में होते हैं, क्योंकि शयातीन उसी जगह पर जाते हैं, जिन्नात उसी जगह पर जाते हैं या जहाँ पर गंदगी होती है। और गंदगी उनके पास ही, जैसे कचरा है, कूड़ा है, या फिर गंदे घर हैं और गंदी रहने वाले लोग हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा शैतानी असरात भी काम करते हैं। तो पाक और साफ़ रहने से शैतान और उसके शर से क्या होती है, हमारी हिफाजत होती है। और दूसरा ये है, इब्ने हब्बान और तिब्रानी में आता है कि फ़रिश्ते मग़फ़िरत और रहमत की दुआएं करते हैं जो पाक और साफ़ रहते हैं। यानी पाक और साफ़ रहने के फ़ायदे खाली अपने लिए नहीं हैं, बल्कि अपनी मग़फ़िरत के लिए और अपनी रहमत के लिए फ़रिश्ते भी उसके पाकी और सफाई करने वाले के लिए दुआएं करते हैं। और बहुत सारी बीमारियों से क्या है, हिफाजत भी होती है।
پاک و صاف رہنے والوں کو لوگوں کی کیا ہے قربت بھی حاصل ہوتی ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، پاک اور صاف رہنے والے صحیح بخاری میں آتا ہے 1142 میں، سستی ختم ہوتی ہے اور بدن چست رہتا ہے۔ جو پاک اور صاف رہتے ہیں ان کی جستی، ان کے باڈی میں دیکھیں آپ پھرتیلا پن ہوتا ہے، وہ سست مدو بیٹھے ہوئے اور پھر کیا ہے کھانا اور بیٹھ جانا، گندگی لے کر ایسے نہیں رہتے۔ جو پاک اور صاف رہتے ہیں وہ سست نہیں ہوتے، ان کے اندر کی سستی ختم ہو جاتی ہے اور بدن چست ہو جاتا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کی اور ایک حدیث میں آتا ہے 1142 میں کہ طبیعت میں خوشی پیدا ہوتی ہے، یعنی جو انسان پاک اور صاف رہتا ہے اس کے اندر کیا ہے خوشی پیدا ہوتی ہے، اس کی طبیعت خوش اور حشاش بشاش رہتی ہے۔ اور ایک صحیح بخاری حدیث نمبر 1149 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں کے درجات بلند بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور بندہ جب سو کر اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے تو اس پر شیطان کی لگائی ہوئی گروہوں میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی جب نیند میں سے انسان اٹھتا ہے اور اس کے بعد جب صبح میں فجر کی نماز کے لیے جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کی گرہ کیا ہے وہ کھل جاتی ہے۔ صحیح بخاری 1142 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو ہم کو یہاں پر پتہ چلا کہ طہارت کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور فائدے کتنے ہیں۔ تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ پاک اور صاف رہیں، اپنے بدن کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم جسمانی طور پہ تو پاک صاف ہیں لیکن ہماری روحانی اندر سے جو ہے وہ گندگی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو ہم کو اپنی سیرت کو بھی بہتر بنانا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، اپنی سوچ کو بہتر بنانا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ان کی سوچ اتنی نیگیٹو اور اتنی گندی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ گندے گمان کرتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں گندے الزام لگاتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے دماغ میں غلط خیالی چڑھتی ہے۔ تو یہاں پر جو طہارت ہے وہ طہارت جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنی بدنی طہارت کی بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے بدنی طہارت کو ہم ہمیشہ اچھا بہتر سے بہتر بنانے کی جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے اخلاق بہتر ہوں، ہماری سیرت بہتر ہوں، ہمارے کردار بہتر ہوں۔ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہم آئندہ کبھی وہ غلطی نہیں کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک اور صاف رہنے والا، ہماری روح کو بھی پاک کر دے، ہمارے اخلاق کو پاک کر دے، ہمارے کردار کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو پسندیدہ بنا لے، اپنا محبوب بندے بنا لے کہ پاک اور صفائی کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر ابھی تو یہ ٹاپک تھا ہمارا طہارت کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور فائدے۔ نیکسٹ کلاس میں ہم طہارت کی نظافت کے آداب سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم پاک اور صاف رہنا ہے، کہاں کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کے آداب بھی نیکسٹ اس میں سیکھیں گے۔ یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 بھی آپ ضرور سنیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میں اسی کے ساتھ یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔